السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم آپ حضرات کے لیے اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ حضرات کے لیے ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ حضرات تک پہنچتی رہے۔ ہمارا اس چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے وہ بات شیئر کریں جو بات مضبوط ہو، جو بات اتھینٹک ہو، بے بنیادی اور بلا دلیل بات ہم لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، بلکہ ایسی روایات جو جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کی کوئی سند نہیں ہے، یا ان کی بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ہم نے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے غیر معتبر روایات کے نام سے ایک مکمل ہم نے ایک پلے اسٹور جو ہے کریٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں اسی انداز میں اور اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جس میں ان احادیث پر بحث کی جاتی ہے جن احادیث کو بیان کرنا درست نہیں ہے، لیکن لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ان احادیث کو بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی کڑی کی ہم نے یہ سوچا کہ وہ ایام جن میں ہمارے خلفائے اربعہ صحابہ کرام، یا مشہور ایام جس میں ان شخصیات کا انتقال ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی خدمتیں کی ہیں، جن کا اسلام میں بڑا مقام ہے، تو ان کی فضائل جو ہیں، ایک تو اس لحاظ سے کہ ان کی مستند سیرت ہمارے سامنے آ جائے، اور دوسرا کہ ہمیں وہ دن بھی یاد رہے کہ اس دن ہمارا محسن ہم سے جدا ہوا تھا۔ چونکہ یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ تھا، اور اس مہینہ میں خلیفہ سوم دماد رسول سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ تو اسی عنوان کی مناسبت سے ہم نے آج سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند منٹ آپ حضرات سے گفتگو کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، مکمل نام عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القریشی الاموی۔ عبد مناف پہ جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہاں سے عبد مناف سے آخر تک جو نسب نامہ ہے، یہ ان کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ایک ہی ہے۔ یہ تو تھا آپ کا نسب والد گرامی کی طرف سے۔ والدہ کی طرف سے آپ کا نسب نامہ یہ ہے: اروہ بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس۔ گویا کہ والد گرامی میں جو ہے آپ بھی عبد شمس پہ جا کے جو ہے آپ کا نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی کنیت ابو عمر تھی، جیسا کہ عرب کے اندر مشہور تھا کہ وہ کنیت جو ہے وہ اپنے بڑے بیٹے یا بڑی بیٹی کی اکثر بڑے بیٹے کے نام سے اپنی کنیت رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کے بارے میں دو قول ہیں: ابو عبداللہ یا نمبر 2 ابو عمر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین لقب کی وجہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس پر بیان کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد طائف میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ
ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے جو ہے ابرہہ کے پاس جو تھی ہاتھی تھی، اور ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ تو ابرہہ نے ہاتھیوں کو ساتھ لا کر ہاتھیوں کے ذریعے اس نے بیت اللہ کو گرانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیجا، اور ان ہاتھیوں کو جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اس سال کو عام الفیل کا سال کہتے ہیں۔ تو اس کے 6 سال بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ طائف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لقب ذو النورین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا، ان دونوں کا نکاح اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ تو چونکہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں ایک نور تھیں تو 2 نور آپ کے پاس گئے، تو اس بنا پر آپ کا لقب بن گیا ذو النورین۔ قبولیت اسلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے آغاز ہی میں 34 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام کے دامن میں آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام سے پہلے ہی قریش میں بڑا مقام تھا، لوگ ان سے ملتے تھے، ان کی بات پر یقین رکھتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اسلام میں داخل ہوئے تو آپ بھی وہی کام کرنے لگ گئے جو اللہ کے پیغمبر کر رہے تھے، کہ آپ جس لوگ آدمی میں دیکھتے کہ اس میں کچھ خیر ہے تو اس کو اسلام کی دعوت دیتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی، تو آپ فوراً اسلام لے آئے، پھر بعد میں اللہ کے پیغمبر نے آپ کو کلمہ پڑھایا۔ تو اس طرح اسلام کے وہ شخصیات جو شروع میں ہی اسلام کے دامن میں آئے ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ویسے تو ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، ہر صحابی کی اپنی ہی خصوصیت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 خصوصیت کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، جس میں کوئی اور ان کے ہمسر اور ہم برابر نہیں ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں، کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور جس کی بنا پر آپ کا لقب ذو النورین بھی پڑا۔ تو یہ خصوصیت سوائے عثمان غنی کے کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا میں دنیا کے تمام انسانوں سے بڑے ہوئے ہیں، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اللہ کے پیغمبر اسی طرح بیٹھے رہے، عمر بن خطاب آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے اپنے آپ کو صحیح اپنے کپڑوں کو درست کر لیا اور کہا کہ اگر میں ایسے بیٹھا رہتا تو یہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی بات کو بیان نہ کر سکتا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شرم و حیا میں دنیا کے تمام انسانوں سے بڑے ہوئے ہیں۔ اس پر مستقل کتابیں ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا بلکہ مختصر سے اور مین پوائنٹ جو ہیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ تمام کتب میں، کتب الاحکام ہو، مصنفات ہو، مسانید ہو، جوامع ہو، ہر کتاب کے اندر جو ہے ہم مصنفین نے صحابہ کرام کے مناقب کے باب قائم کیے ہیں، تو ہر کتاب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ میں صرف 3 فضائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے۔
حضرت حسان بن عطیہ بیان کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پچھلے پوشیدہ، علانیہ، مخفی، ظاہری اور قیامت تک کے سرزد ہونے والے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر نے اوروں کو بھی کہی ہے، لیکن اس طرح مکمل تفصیل کے ساتھ تمام گناہوں کی جو ہے وہ فضیلت، تمام گناہوں کے معاف کرنے کا اعلان کرنا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حصے میں آیا۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی ایک فرمان ہے، فرماتے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگر ساری آپ کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اللہ کے پیغمبر کو اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ میری 40 بیٹیاں ہوتی تو 40 کی 40 ہی یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت پر، ان کے نیک ہونے پر، ان کی حسن سیرت پر بڑا اعتماد تھا۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان اپنا داماد اس انسان کو بنانا پسند کرتا ہے جو نیک سیرت ہو، جس کی شرافت پر اس کو اعتماد ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر سے حدیث روایت کرتے ہیں، تو آپ سے جن افراد نے حدیث روایت کی ہے کہ آپ کے جو شاگرد ہیں ان کے نام، چند کے نام یہ ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، زید بن ثابت، عمران بن حسین، ابو ہریرہ، سعید بن مسیب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے افراد کا نام ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو تذہیب جو ہے اسی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے۔ خلافت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک روز قمیض پہنائے گا، اور اگر منافقین اس قمیض کو تم سے اتارنا چاہیں تو تم اس سے مت اتارنا۔ تمام مصنفین کا، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے، اس قمیض سے مراد خلافت ہے۔ اب اگر نعوذ باللہ جیسے کہ بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ غصب کی ان کی خلافت تھی، خلافت ان کی درست نہیں تھی، تو اللہ کے اگر ان کی خلافت درست نہ ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت عثمان غنی کو یہ کہتے عثمان تم وہ خلافت، وہ قمیض نہ پہننا۔ اللہ کے پیغمبر وہ قمیض پہننے کا کبھی کہہ رہے ہیں، ساتھ اس بات کی تاکید بھی کر رہے ہیں کہ عثمان وہ خلافت، وہ قمیض اگر منافقین تم سے اتارنا چاہیں تو تم کبھی بھی نہ اتارنا۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو شہید کر لیا، اپنا خون بہانا تو منظور کر لیا، لیکن خلافت کی قمیض کو نہیں اتارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا، تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو منافق کہا ہے تو عثمان غنی کی خلافت کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، ان کی خلافت کو درست نہیں سمجھتے، تو وہ لوگ جو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پہ بات کرتے ہیں، ان کی خلافت کو درست نہیں سمجھتے یا ان کی خلافت کو غصب شدہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس حدیث کی روشنی میں اپنا مقام خود ہی تعین کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ابو معاشر بیان کرتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جمعے کے روز 18 ذی الحج سن 35 ہجری کو ہوئی، اور آپ کا دور خلافت 12 دن کم 12 سال رہا۔ تو یہ 18 ذی الحج کو ہم سے یہ عظیم انسان، عظیم علم کا مینارہ اور عظیم شرم و حیا کا پیکر 18 ذی الحج کو مظلومانہ انداز میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو قبول کرے اور ان کے درجات کو مزید بلند کرے، اور ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین جو ہیں ان کے بارے میں محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مربد کے مقام پر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا عثمان غنی کے قاتلوں پر لعنت بھیجتی ہیں، تو انہوں نے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا یہاں تک کہ ان کو اپنے چہرے کے برابر کر لیا، پھر فرمایا میں بھی عثمان کے قاتلوں پر لعنت بھیجتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر آسان و دشوار لعنت فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر ہر جگہ پر ان پہ لعنت فرمائے۔ تو وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے خلاف تھے، عثمان غنی سے وہ نفرت کرتے تھے، تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر ان کے قاتلین پر لعنت نہ بھیجتے، ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا اس بات کی دلیل ہے عثمان غنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار و محبت کرتے تھے۔ اس پر اگر میں بات کرنا چاہوں تو بہت لمبی تفصیلی واقعہ بات ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی زیادہ تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عثمان غنی کے قاتل کہاں ہوں گے؟ تو انہوں نے فرمایا جہنم میں ہوں گے۔ تو تمام صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو جنتی کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن یہ تو وہ عظیم انسان ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1400 صحابہ کرام کو اللہ کے رضا کا اعلان کیا۔ بیعت رضوان بہت ہی مشہور واقعہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے وہاں پہ اللہ کے نبی نے بیعت لی تھی، اس بیعت کو اللہ تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ میں اس کو بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 مسلمانوں کے ساتھ 1400 صحابہ اکرام کے سے رضا کا اعلان کیا، اس کی وجہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں۔ جامع قرآن ہے، قرآن کریم کو ایک اس میں قرات میں جمع کرنے والے اور آج جو ہمارے سامنے مصحف ہے اس شکل میں پیش کرنے والے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام صحابہ کرام کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔